السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم جو ہمارا معاشرتی معاملہ ہے، پردہ پوشی کے بارے میں۔ پردہ پوشی دراصل اس کا معنی ہے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، اور دین اسلام میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کے عیب جاننے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں، اور اگر ہمیں کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو پھر اسے چھپانے کی کوشش کریں، نہ اس شخص کو تانا دیں، کسی قسم کا اس پہ طنز نہ کریں۔ اور اسی کو بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات کے اندر کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ تم جاسوسی کرو۔ ظاہر ہے جب جاسوسی کرتے ہیں تو پھر کسی کے ہمیں عیب جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ دو حدیثیں اس کے متعلق میں بیان کرتا ہوں۔ پردہ پوشی دو طرح کی ہے، ایک ہے کسی کے گناہوں کی، ایک ہے اپنے گناہوں کی۔ دونوں کی پردہ پوشی کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ پوشی کرے گا۔ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو، جو عیبوں سے پاک ہو۔ تو اگر ہم کسی کے گناہ کی، کسی کے عیب کی پردہ پوشی کریں گے، دوسروں کو نہیں بتائیں گے، تو کل قیامت میں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے اپنے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو معاف فرما دے گا سوائے اس شخص کے جو اپنے گناہ کا خود اعلان کرتا ہو، کہ وہ رات کو اس نے کوئی کام کیا، گناہ کیا، پھر صبح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ پہ، اس کے عیب پہ پردہ ڈالے رکھا، پھر وہ خود لوگوں کو بتائے کہ میں نے فلاں رات کو میں نے یہ کام کیا، رات کو میں نے یہ گناہ کیا۔ پھر ایسے شخص کو معافی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ تو پھر اپنا ایک گواہ جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ تو قیامت کے روز اللہ نے تو ہو سکتا ہے آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈال کے معاف کرنا ہو، لیکن اگر آپ گواہ بنا لیں گے تو پھر وہ گواہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس نے تو یہ گناہ کیا تھا۔ تو اس لیے اگر خدا را ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے، گناہوں میں تو ہر وقت ہم مبتلا ہیں، تو کوشش کریں اپنے اور دوسرے کے گناہوں کو چھپانے کی، پردہ ڈالنے کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔